واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں انتہائی اہم نوعیت کی بریکنگ سٹوری۔ عمران خان صاحب، ان کے صاحبزادے اور ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ عمران خان اس وقت سید عاصم منیر کی قید میں ہیں اور انہیں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انتقاماً جیل میں رکھا ہوا ہے اور ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم اور سلیمان، جو امریکہ کا دورہ کر چکے ہیں، ایک بار پھر میڈیا پہ اپیئر ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک دھماکے دار انٹرویو دیا ہے اور جنرل عاصم منیر صاحب کو لیا ہے آڑے ہاتھوں اور دو ٹوک انداز میں اعلان کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں پاکستان جائیں گے اور پاکستان جا کر اپنے والد عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے۔ نہ صرف ملاقات کریں گے بلکہ وہ اپنے والد کو رہا بھی کروائیں گے، اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے گرفتار کر لے، ڈرانا ہے ڈرائے، دھمکانا ہے دھمکائے، لیکن وہ اپنا دورہ پاکستان منسوخ نہیں کریں گے اور وہ ہر صورت میں آئیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں، اور ایک اور قدم اٹھایا ہے قاسم اور سلیمان نے اور عمران خان صاحب کی فیملی نے، جس کے بعد دوڑیں لگی ہوئی ہیں محسن نقوی صاحب کی، طلال چودھری صاحب کی اور دفتر خارجہ کی، اور تو اور لندن پاکستان کا ہائی کمیشن بھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتی ہے صورتحال۔ تو پہلے ذرا چلتے ہیں انٹرویو کی طرف۔ پیرس مورگن ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کا بھی انٹرویو کیا اور اب انہوں نے انٹرویو کیا ہے قاسم اور سلیمان کا۔ قاسم اور سلیمان کے انٹرویو کے دوران انہوں نے عمران خان صاحب سے کیے گئے انٹرویو کے بھی کچھ حصے نشر کیے اور انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ پولیٹکس میں آ گئے ہیں اور آپ یہ بتائیں آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ تو عمران خان نے کہا کہ جب میں سیاست میں آیا تھا تو میں موت کا خوف دل سے نکال کر آیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں ایک بہت بڑے تگڑے سٹیٹس کو مافیا کے خلاف نکل رہا ہوں، اور اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے اگر موت کا خوف لے کر نکلتا تو میں پھر اپنی سٹرگل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتا تھا، لہذا میں نے یہی کام کیا اور میں بے دریغ اور بے خوف ہو کے سیاست میں آیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان سے پوچھا قاسم اور سلیمان نے، پیرس مورگن نے، انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے گرفتار کریں، اور ہم ہر صورت میں پاکستان جائیں گے اور پاکستان جا کر اپنے والد صاحب سے ملاقات بھی کریں گے اور ان کے ساتھ ان کو رہا بھی کروائیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہم اپنے والد صاحب کو نہیں دیکھ سکے، اور تو اور 5 ماہ ہو گئے ہیں ہمیں عمران خان صاحب سے ٹیلی فون پر بھی ہماری بات نہیں کروائی گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں رات 2 بجے صبح 2 بجے بتایا جاتا ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد آپ کی فون پہ گفتگو کروائی جائے گی، اور اگر آپ نے اویلیبل نہ ہوئے یا آپ نے فون اٹینڈ نہ کیا تو ایسی صورت میں آپ کو مزید 2 مہینے تک آپ کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو دراصل وہ توڑنا چاہتے ہیں اور ان پہ اعصابی تشدد کر رہے ہیں، ان پہ نفسیاتی اور ذہنی تشدد کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس فستائیت کی زور سے وہ ٹوٹ جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان ان کے والد جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا، خاص طور پر امریکن اور برطانوی میڈیا جو ہے وہ بھی ہر صورت میں پاکستان سے متعلق جو غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری اقدامات ہو رہے ہیں اور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ضرور آواز بلند کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان ان کے والد جو ہیں انہیں جیل میں زہر دیا جا سکتا ہے، اور پیرس مورگن نے علیمہ خان صاحبہ کے خدشات سے بھی ان کو آگاہ کیا اور ان کا بھی ایک شاٹ چلوایا۔ تو قاسم اور سلیمان نے کہا کہ بالکل اس بات کا اندازہ ہے ہمیں کہ ان کے والد کی جان خطرے میں ہے، اور چونکہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہیں یا عاصم صاحب کے کنٹرول میں ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد جو ہیں وہ تو کرپشن کے کیس میں حکومت کہتی ہے جو ہے ان کو سزا ہوئی ہے، تو قاسم اور سلیمان نے کہا کہ عمران خان اگر کرپٹ ہوتے تو پھر وہ کسی اسٹیبلشمنٹ والی جماعت میں جوائن کرتے، جیسا کہ مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ آئیں میری پارٹی میں۔ تو عمران خان انہوں نے کہا، قاسم اور سلیمان نے انہوں نے کہا جی کہ اگر وہ کرپٹ ہوتے تو کسی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت میں جا کے وہ شامل ہو جاتے اور انجوائے کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کرکٹ سے فارغ ہو کر 30 سال پہلے انہوں نے
جو 25 سال پہلے انہوں نے اپنی جماعت بنائی اور پھر سٹرگل کی, اور اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں کرپٹ نہیں ہیں بلکہ یہ جھوٹے اور بے بنیاد الزامات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ برطانوی اور امریکی سیاستدانوں سے بھی انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا ہم نے احساس دلایا ہے کہ پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز بلند کریں, اور جمہوری انسانی حقوق کا مسئلہ ہے یہ کوئی انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے اس میں ہماری مدد کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جی عمران خان صاحب کے بیٹوں نے کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, ہم پاکستان ضرور جائیں گے. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے. And Qasim, are you prepared, you guys, to risk being arrested and going to Pakistan? Yeah, for sure. We've been attempting to go for a little while. We're looking through whatever we can. So what will be will be. We'll see what happens, but we 100% will be going at some point. انہوں نے کہا جی 100% ہم جائیں گے, بالکل رسک ہے اور بالکل ہمارے ساتھ ایسا ہی کہا جا رہا ہے, اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پاکستان آنے پہ ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے. اور اسی لیے انہوں نے ایک اور بات بھی کی, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اسی لیے ویزوں کے لیے اپلائی کر دیا ہے, یعنی کہ ویزا اپلائی کر دیا ہے پاکستان کے لیے دونوں نے, اور ہم پاکستان جائیں گے. یہ خبر آگے جا کے میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ویزا اپلائی کرنے کی کہانی کیا ہے, اور عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادوں نے جبکہ ان کے پاس نائکوپ بھی ہے تو یہ ویزے کی درخواست نے کیوں دی, اور وہ اسی نائکوپ پہ پاکستان کا سفر کیوں نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے کہا جی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اسی لیے بات کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ڈونلڈ ٹرمپ سے اچھے تعلقات ہیں, اور ہم عمران خان کی رہائی کے لیے امریکی صدر سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اس لیے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ صرف امریکی صدر ہیں. اور قاسم اور سلیمان نے کہا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ تحویل میں, اسٹیبلشمنٹ کی تحویل میں ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی تحویل کا مطلب ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی تحویل. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکن پریزیڈنٹ سے اسی لیے بات کرنی ہے کہ وہی ہیں دنیا میں واحد جو ان سے بات کر سکتے ہیں, یعنی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, وہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں. اب آپ کو لیے چلتا ہوں ایک اور خبر کی طرف تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیوں کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قاسم اور سلیمان نے ویزوں کے لیے درخواست دے دی, اور اس بات کا اعلان قاسم اور سلیمان نے خود بھی کیا, اور پاکستان میں علیمہ خان نے بھی بتایا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویزے کی درخواست دے دی ہے, اور ان کی جو ویزے کی درخواستیں ہیں وہ وزارت داخلہ یعنی کہ محسن نقوی صاحب کی وزارت کو بھجوا دی گئی ہیں لندن ہائی کمیشن نے. اور پروسیجر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ وزارت داخلہ, اس ملک کی وزارت داخلہ جو ہے وہ ویزا گرانٹ کرتی ہے. لہٰذا یہ سب کچھ ہوا, اور پاکستانی ہائی کمیشن میں درخواستیں جمع کروائی گئیں. علیمہ خان صاحبہ نے کہا, اور یہ آن لائن بھی ہوتا ہے, آن لائن بھی درخواست دی جا سکتی ہے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ خبر پھیلی تو سب سے پہلے تو پاکستانی ہائی کمیشن لندن کی طرف سے یہ خبر آئی, ذرائع سے خبر دی, کچھ آفیشلی خبر نہیں دی گئی. انہوں نے کہا کہ ذرائع سے خبر دی کہ جی عمران خان کے بیٹوں نے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں کوئی درخواست نہیں دی, اور قاسم اور سلیمان کو نے ماضی میں نادرا کارڈ پہ انہوں نے سفر کیا تھا, اور اس لیے ہمارے پاس کوئی ایسی درخواست نہیں آئی, اور آخری سفر بھی انہوں نے نادرا کارڈ پہ کیا تھا یعنی کہ نائکوپ پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویزا درخواست کے لیے قاسم اور سلیمان کو ہائی کمیشن جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ویزا درخواستیں وزارت داخلہ میں براہ راست آن لائن وصول کی جا رہی ہیں. تو اس کے بعد پھر آ گیا جی باری آ گئی وزارت داخلہ کی یعنی کہ محسن نقوی صاحب کی اور طلال چودھری صاحب کی. تو وہاں سے یہ اطلاع آئی ذرائع سے کہ جناب عمران خان کے بیٹوں کی ویزا درخواست جو ہے وہ وزارت داخلہ نے کسی بھی قسم کا ویزا جاری نہیں کرنا, اور فیملی ویزا یا کسی نوعیت کا ویزا وزارت داخلہ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا, بلکہ وزارت داخلہ کے بارے میں ویزا سے متعلق دعویٰ حقیقت کے انہوں نے کہا برعکس ہے, اور ایسا ویزا صرف ہائی کمیشن اور وزارت خارجہ کے دائرہ کار میں آتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات درست نہیں ہے, اور یہ کوئی آفیشیل ویزا تو ہے نہیں کہ جو وزارت خارجہ
دے گی بلکہ یہ وزارت داخلہ نے ہی ویزا دینا ہوتا ہے، اور پاک جیسے برطانیہ میں ہوم آفس دیتا ہے، اور امریکہ کا بھی اسی طریقے سے ان کا بھی جو ہوم آفس ہے وہی ان کو ویزوں کو ڈیل کرتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ ان کے ویزے جو ہیں وہ وزارت خارجہ دے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ویزا کی درخواستیں جو ہیں وہ پہنچی ہوئی ہیں جناب سید عاصم منیر شاہ صاحب کے پاس، اور انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کو آنے دینا ہے یا نہیں آنے دینا. تو میری اطلاع کے مطابق جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ابھی فی الحال ویزا دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور انہوں نے اچھا ایک اور بات بتا دوں کہ ویزے کی درخواست کیوں دی ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ نائکو پہ جائیں گے تو اس میں آپ کو وہ سیکورٹی اور وہ پرووائڈ نہیں ہو سکتی اگر آپ برطانوی، کیونکہ ڈول نیشنل ہیں عمران خان کے دونوں صاحبزادے قاسم اور سلیمان، اور اگر وہ ویزا لے کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ برطانوی شہری کے طور پہ جائیں گے، اور برطانیہ کی گورنمنٹ جو ہے ان کو سیکورٹی کے حوالے سے ان کے کنسرن بھی ہوں گے اور ان کے ایڈیشنل رائٹس ہوں گے، اس لیے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. اور اگر ان کے ساتھ کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر برطانیہ جو ہے وہ اپنے شہریوں کے لیے بھی پھر وہ کرے گا جی، اپنا رول ادا کرے گا. اس لیے یہ ویزا اپلائی کیا گیا ہے. اور اب اگر یہ ویزا ریجیکٹ کرتے ہیں تب بھی ہماری جو جعلی سرکار ہے وہ ماری جائے گی، اور اگر وہ ویزا دیتے ہیں تو تب بھی ان کی سیکورٹی کی ذمہ داری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہوگی. تو اس لیے جناب یہ سارا کچھ کیا گیا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں سے پوچھا گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کوئی پیغام ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فرق ڈال سکتا ہے تو وہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں. اس لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور سوشل میڈیا پہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے ریچرڈ گینل سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ریچرڈ گینل سے ملاقات کرنے کا بھی مقصد یہی تھا، اور وہ ملاقات انتہائی مفید رہی. اور انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ہمارے والد کے درمیان اچھے تعلقات تھے جب دونوں عہدے پر